کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ پونچھ ضلع کے چکندہ باغ کے گیٹ کو آج دوپہر 12:40 سے 1 بجے تک کھولا گیا۔ اس دوران غلطی سے سرحد پار چلے گئے اور اس پار آگے 2 لڑکوں کو ایک دوسرے کے حکام کے حوالے کیا گیا۔ واضح ہے کہ کیان کا رہنے والا 15 سالہ محمد شبیر 24 دسمبر کو غلطی سے سرحد کے اس پار چلا گیا تھا۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن پونچھ میں گمشدگی کی رپورٹ درج کی گئی تھی۔ ادھر میرپور پی او کے کا 14 سالہ علی حیدر 21 دسمبر کو گلپور سیکٹر میں حراست میں لیا گیا تھا۔ وہ بھی غلطی سے ہندوستانی علاقے میں داخل ہو گیا تھا۔ دونوں لڑکوں کو آج واپس اپنے اپنے علاقوں کے لیے روانہ کیا گیا۔ اس سے قابل گواہوں کی موجودگی میں تمام قانونی لوازمات پورے کیے گئے۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر نے کہا کہ دونوں طرف کے عہدیداروں کی ایک باضابطہ میٹنگ ہوئی۔ اس کے بعد دونوں کو ایک دوسرے کے حوالے کرنے کے حوالے سے لوازمات پورے کیے گئے۔ ایک محمد شبیر نام کا لڑکا جو ہے وہ قصبہ پونچھ سے غلطی سے پاکستان کی طرف کراس ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے 31 دسمبر کو ایک لڑکا پاکستان کا جو میرپور کا رہنے والا تھا پی او کے کا، وہ غلطی سے اس طرف آ گیا تھا۔ تو آفٹر کمپلیٹنگ آل فارملٹیز جو ہے ہائر اتھارٹیز نے ٹائی اپ کیا دونوں کنٹریز کی، تو آج ان کو جو ہے وہ جو یہاں آ گیا تھا پاکستان کا اس کو ادھر بھیجا ہے، تو جو وہاں سے آ گیا یہاں واپس آ گیا۔ تھینک یو۔ کل رات سری نگر شہر کے نور باغ علاقے میں واقع ایک دینی مدرسے میں زبردست آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آتش زدگی کے اس واقعے میں مدرسہ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس واقعے میں کسی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا۔ پولیس نے آتش زدگی کی اس واردات کے سلسلے میں کیس درج کر لیا ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ پٹن پولیس نے تاپھر پٹن کے مقام پر ایک ناکے کے دوران امرتسر پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو شراب کی 20 بوتلوں سمیت گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق متعلقہ شخص اسکوٹی پر تھیلے میں شراب کی 20 بوتلیں سمیت سوار تھا۔ اسی دوران پولیس نے انہیں روکا۔ تلاشی کے دوران شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن پٹن میں کیس درج کیا گیا اور مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ کپواڑہ ضلع کے سرحدی علاقے کرنا میں بھاری برفباری کی وجہ سے کپواڑہ کرنا شاہراہ بند ہے۔ شاہراہ بند رہنے کی وجہ سے علاقے میں قریب نصف درجن بیمار موت و حیات کی کشمکش میں سب ضلع اسپتال ٹنڈار میں ہیں۔ کچھ کی حالت کافی نازک بتائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹروں نے انہیں سری نگر منتقل کرنے کا مشورہ دیا۔ روڈ بند ہونے کی وجہ سے بیماروں کو سری نگر پہنچانا مشکل ہو گیا۔ علاقے کے لیے ہیلی کاپٹر سروس بھی نہیں چلائی گئی۔ اگر وقت پر ان مریضوں کو سری نگر منتقل نہیں کیا گیا تو ان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ ادھر ایس ڈی ایم ٹنگڈار ڈاکٹر بلال محی الدین نے نیوز 18 اردو کو فون پر بتایا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ راستہ کھولا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہوائی سروس کا انتظام کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ 4 مریض بہت سیریس ہے۔ ایک چھوٹی بچی ہے 1.5-2 سال کی، وہ پوری جل چکی ہے۔ تو ایک مریض ہے مطلب اپنا چاچا جی ہیں، ان کی بھی مطلب کافی حالت خراب ہے۔ ہمیں 4 مریضوں کو مطلب ریفر کرنا چاہتے ہیں، بٹ ابھی تک کوئی بھی مطلب جہاز یا کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں ہوا۔ تو اگر بعد میں انتظام ہوتا ہے روڈ کھل کے تو وہ کوئی فائدہ نہیں، اس ٹائم تو گاڑی بھی جا سکتی ہے۔ ہماری ریکویسٹ یہ ہے اپنے ڈی سی صاحب سے، ایس ٹی ایم صاحب سے، سارے ڈپارٹمنٹ سے جلدی حال کرو ان کو ہم نے ہاسپٹل میں پہنچانا ہے۔ یہاں ابھی ہاسپٹل کا دیکھیں گے تو وہاں پہ پیشنٹ بہت سارے بیمار ہیں جن کو سری نگر لے جانا بہت ضروری ہے، لیکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ابھی تک نہ کوئی ہیلی کاپٹر سروس پرووائڈ کی گئی، نہ کچھ، کیونکہ لوگوں کی بڑی مانگ تھی کہ ہمیں فٹافٹ یہاں سے ہیلی کاپٹر دیا جائے تاکہ جو پیشنٹ ہیں ان کو سری نگر پہنچا جائے، لیکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی جواب ان کو نہیں آیا۔ دیکھیں، ہیلی ایویکویشن کے لیے ہم نے کل بھی ریکویسٹ کی تھی ہمارے جو نوڈل آفیسر ہیں ڈپکام آفس کشمیر میں، لیکن وہاں پر سنو کلیئرنس کی تھوڑی دقت اور موسم کی وجہ سے کل چاپر نہیں ٹیک آف کر پایا ہے۔ میری جی او سی صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے اور انہوں نے اگری کیا ہے کہ وہ آرمی کی ہیلی سروسز کو لے کر ان پیشنٹس کو ایویکویٹ کریں گے، اور اس وقت پروسیجر کافی انڈر وے ہے اور ایس ڈی ایم کرنا اس کو پرسنلی مانیٹر کر رہے ہیں تاکہ سبھی کریٹیکل پیشنٹس کو ہم آج کپواڑہ شفٹ کر سکیں۔ لوگوں کی مانگ ہے کہ جب سڑک رابطہ بند ہے انہیں ہوائی سروس کا بھی انتظام ہونا چاہیے تاکہ علاقے میں جو بیمار رہتے ہیں انہیں سری نگر یا کپواڑہ پہنچانے میں آسائش ہو۔ نیٹ ورک 18 کے لیے یحییٰ سلطان۔ ضلع کلگام میں برفباری سے عام زندگی متاثر ہو گئی ہے۔ کئی علاقوں میں لوگوں کو بجلی، سڑک اور خاص طور پر پینے کے پانی کے حوالے سے مشکلات درپیش ہیں۔ نورآباد علاقے کے بیشتر دیہات میں واٹر سپلائی اسکیمیں ناکارہ ہو گئی ہیں۔ اس وجہ سے بیشتر علاقوں میں لوگوں کو پینے کے پانی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ خوری بٹاپورہ، کاندونی، منجگام، ٹنگ مرگ اور ملحقہ علاقوں میں پانی کی سپلائی متاثر ہے۔ خواتین کو لمبی مسافت طے کرنے کے بعد
नालों से बर्फीला पानी लाना पड़ता है। खवातीन इस ठिठुरती सर्दी में बर्फ पिघला कर पानी हासिल कर रही हैं। उधर ब्राज़लो जागीर और मुल्हिका इलाकों में भी पीने के पानी की किल्लत है। लोगों ने इस हवाले से गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। यहाँ पानी की पीने के पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, जिसकी वजह से मकामी नाले से वो जो है बर्फ़ का पानी पिघलाकर वो पीना शुरू कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मसाइल मुश्किलात क्या हैं। दपान अस गो नलकास नई पाइपास नई अस आब सठा मुश्किल यह नालन मज अनान मुकुर आब यह वर्तान यह खेवान यह चवान अम गई बेमार सही मुश्किल कल मज पाइप लगित सही मुकुर आब खेवान वनकस यूत शीन हेकान पकत दब लगन जनान क्या महन कहर ग आब सठा दूर सठा दूर अन आब वनकस नालन मज बह शुक्र गुजार तुह कि तुम ओनू तशरीफ यपर ये रोडस यह अहरबल रोड मेन टूरिस्ट प्लेस आब प्रॉब्लम इस योर ये वन मिरवनी गलवान पोरा पे लाद तत पे लाद हूँ आब तो बिल्कुल असल मौसम गर्मास मज बिल्कुल आब कि आज गो बराबर यम दह कल हूँ आब वो तुम पान इन खवातीन हूँ कि यम कत मुश्किलात मज शोपिया में अपनी पार्टी के मुंतखब DDC मेंबरान ने कहा कि इलाके में मौजूद सूरत हाल कौमी आफत से कम नहीं है। पार्टी लीडर इरफान मिन्हास ने कहा कि लोगों ने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए उन्हें मुंतखब किया है। उन्होंने कहा कि किसी अवामी मसले को लेकर वो जब भी किसी अफसर से बात करते हैं तो उनका रद्दमल अफसोसनाक होता है। DDC मेंबरान के मैंडेट्स और इख्तियारात तय कर देने की उन्होंने मांग की। उनका कहना है कि ज़िला खतरात से दो चार रहता है, ज़िले में अलग मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बेहद ज़रूरत है। हमारे ज़रिए से हमारे चुनने के बाद आज भी लोगों को डेवलपमेंट के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाएगा तो आइंदा मुझे लगता है लोगों को कभी भी भरोसा नहीं आएगा अपने पॉलिटिकल सिस्टम पे, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे। यही एक टाइम है जब हम उनका भरोसा जीत सकते हैं। इसलिए मेरी अपील है कि जल्द से जल्द DDC साहिबान के जो प्रोटोकॉल्स हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको सोपोर में मागरेपुरा जैनागीर के लोगों ने इलाके में बिजली सप्लाई न होने पर एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। लोगों का इल्ज़ाम है कि मौसम सरमा शुरू होने के बाद से वो बिजली कटौती के मसाइल का सामना कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि वक्त पर बिजली बिलों की अदायगी के बावजूद उन्हें शेड्यूल के मुताबिक बिजली दस्तियाब नहीं है। मुजाहिरीन के मुताबिक मुतल्लका महकमे की लापरवाही के सबब आम लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। पचम 3 वरी नवंबर पे जनवरी तक पावर कहीं गए तमाम डिपार्टमेंट तमाम आला से आला DC साहब गए बनाए फाइल तमो कोर अपग्रेड मगर लास्ट जीरो। आपकी वसात से ये हमारी डिमांड्स हैं कि हमें बिजली रेस्टोर किया जाए। यहाँ तो 250 kV, यहाँ उन्हें जो कुछ लगे अगर वो 1-2 और ट्रांसफार्मर दे सकते हैं जो उन्हें लगे। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। ये है मिस